नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। एनसीसी मुल्क की खिदमत का मौका देती है। केजरीवाल दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मुल्क में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के अहम ताउन की तारीफ करते हुए कहा कि एनसीसी नज़्म व ज़ब्त और हिम्मत के साथ मुल्क की खिदमत करने का मौका फराहम करता है। मिस्टर केजरीवाल ने पीर को यहां दिल्ली कैंट में DGNCC ओम जमहूरिया परेड कैंप के मुआयना के दौरान एनसीसी के अहम ताउन की बहुत तारीफ की। कैडेट्स से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एनसीसी नज़्म व ज़ब्त और हौसले के साथ मुल्क की खिदमत का मौका फराहम करता है। एनसीसी ने हमारे मुल्क के नौजवानों को तवाना, कारोबारी और जिम्मेदार शहरी बनाने में अहम किरदार अदा किया है। एनसीसी की तरबियत का मकसद मुल्क के मौजूदा चैलेंजों के साथ हम आहंगी के साथ कैडेट्स की हमाजहत तरक्की फराहम करना है। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स में मौजूद होना उनके लिए बहुत बड़ी क्लास की बात है, जो हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के तौर पर खड़े हैं। हमारा मुल्क अपनी मुतनव्वे सकाफत, मुख्तलिफ ज़बानों और मज़ाहिब के साथ तनव्वु में इत्तेहाद की बेहतरीन मिसाल पेश करता है। इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त के अपने नस्ब के साथ एनसीसी हिंदुस्तान के आइन में दर्ज हुब अलवतानी और सेकुलर अक़दार को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स ने बहुत से मसाइल पर समाज में बेदारी फैलाने में अहम किरदार अदा किया है, जिनमें डी एडिक्शन, सेव अर्थ, क्लीन इंडिया, बच्चियां बचाओ, माहौलियात और जहेज की हरासानी शामिल है। ऐसा कोई समाजी काम या बेदारी मुहिम नहीं है जिसमें एनसीसी ने अपनी मिसाल पेश न की हो। वज़ीर आज़म ने मुल्क के कई IMD की गैर मामूली खिदमात की तारीफ की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को मुल्क के कई हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात IMD की गैर मामूली खिदमात की तारीफ की। आज महकमा अपनी खिदमात के 150 साल मुकम्मल कर रहा है। वज़ीर आज़म ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, आज हम हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात की कौम के लिए गैर मामूली खिदमात के 150 साल का जश्न मना रहे हैं। मौसम की पेशन गोई से लेकर आबोहवा की तहकीक को आगे बढ़ाने तक IMD ने ज़िंदगी और माहौल की हिफाजत के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स इल्हाक इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ज़िला निज़ामाबाद के साल 24 और 25 के लिए रुकनियत साजी का आगाज़ किया गया है। ये बात सदर ज़िला जर्नलिस्ट्स यूनियन एडला संजीव, जनरल सेक्रेटरी अरविंद बालाजी ने बताई। उन्होंने बताया कि ज़िला जर्नलिस्ट्स यूनियन की रुकनियत साजी रेनॉल मेंबरान और जदीद रुकनियत हासिल करने वालों के लिए तफसीली तौर पर इकट्ठा की जा रही है। उन्होंने बताया कि जर्नलिस्ट्स यूनियन की मेंबरशिप की तजवीद रिन्यूअल के लिए 200 रुपये और जदीद रुकनियत हासिल करने के लिए 300 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है। ज़िला जर्नलिस्ट्स यूनियन की रुकनियत साजी के लिए निज़ामाबाद रूरल हल्का असेंबली यूनियन कायदीन सुदर्शन, आंध्रा ज्योति और वेंकट दर्पली को मुकर्रर किया गया है। इसी तरह बोधन हल्का असेंबली के लिए नागराजू जानकमपेट, विजय गो जानकमपेट, बांसवाड़ा हल्का असेंबली से नागेश्वर राव, आरमोर हल्का असेंबली के लिए संजीव चेपूर, अब्दुल अजीम आरमोर, पिन्नाला चंद्र शेखर आरमोर, बालकोंडा हल्का असेंबली से नागराजू आरमोर, सत्या नारायणा बालकोंडा, साई राम मोरता और निज़ामाबाद अर्बन हल्का असेंबली अंजनीलू NG आंध्रा ज्योति दुशरते ABN को नामजद करते हुए रुकनियत साजी के लिए मुकर्रर किया गया है। निज़ामाबाद अर्बन हल्का असेंबली में उर्दू सहाफ़ियों की रुकनियत साजी के लिए सीनियर जर्नलिस्ट और रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर जर्नलिस्ट यूनियन अहमद अली खान को जिम्मेदारी तफवीज़ की गई। सदर ज़िला जर्नलिस्ट्स यूनियन एडला संजीव, जनरल सेक्रेटरी अरविंद बालाजी ने निज़ामाबाद ज़िला के तमाम प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक तेलुगु, उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी अखबारात से वाबस्ता सहाफ़ियों से ख्वाहिश की कि वो अपनी मेंबरशिप रिन्यूअल और जदीद मेंबरशिप हासिल करने के लिए मज़कूरा मुकर्रर करदा यूनियन कायदीन से रब्त पैदा करें और मुकर्रर की गई फ़ीस अदा करते हुए रसीद हासिल करें। उन्होंने बताया कि सहाफ़ियों के इनफरादी तौर पर तफसीली बायोडाटा हासिल करने के लिए तस्वीर, पासपोर्ट साइज़, आधार कार्ड नंबर,
کے علاوہ دیگر تفصیلات پر مشتمل فارم کی خانہ پری بھی ضرور کروائیں تاکہ ممبر سازی کے کام کی تکمیل کے بعد نظام آباد ضلع جرنلسٹس یونین کی جانب سے ہر ایک صحافی کو شناختی کارڈ جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے جلد سے جلد ممبرشپ رینیول و جدید ممبرشپ کروانے کی صحافیوں سے خواہش کی ہے۔ مسلم قیدیوں کو طویل مدتی پیرول، انڈین یونین مسلم لیگ کی پلاٹینم جوبلی کانفرنس میں کیے گئے مطالبہ کی جیت۔ انڈین یونین مسلم لیگ (IUML) کے قومی صدر پروفیسر قادر محی الدین نے اپنے جاری کردہ اخباری بیان میں کہا ہے کہ ریاست میں مسلم قیدیوں کی طویل مدتی پیرول پر رہائی وزیر اعلیٰ M.K. اسٹالن کی تمام طبقات کے ساتھ مساوی نظریہ اپنانے کی بہترین خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تامل ناڈو کے وزیر اعلیٰ تیلاپتی M.K. اسٹالن اچھی حکمرانی کا دراوڑی ماڈل چلاتے ہیں۔ تامل ناڈو کی مسلم کمیونٹی کا وزیر اعلیٰ اسٹالن سے دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ مسلم عمر قید کے قیدیوں کو طویل مدتی پیرول پر رہا کیا جائے جو اب پورا ہوا ہے۔ انا کی پیدائش کے دن کلائنجر M. کروناندھی نے جیل میں بند عمر قید کے قیدیوں کو حسن سلوک کے تحت رہا کر کے لوگوں کی چوطرفہ عزت حاصل کی۔ اپنے والد کی پیروی کرتے ہوئے تیلاپتی M.K. اسٹالن نے قیدیوں کے حسن سلوک، بڑھاپے، خراب صحت وغیرہ کو بھی مد نظر رکھا اور جیل کے دروازے کھول کر ایسے لوگوں کو ان کے گھر والوں کی خوشی کے لیے رہا کیا، جیسا کہ اسما پونگل کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ ایک اچھی خبر ہے کہ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ نے طویل مدتی پیرول پر جیل میں بند مسلم قیدیوں کی رہائی کا راستہ بنایا ہے۔ تامل ناڈو کی مسلم کمیونٹی کی جانب سے مختلف مواقع پر جیل میں بند بزرگ مسلم قیدیوں کی رہائی کے مطالبات کیے گئے ہیں۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ تیلاپتی M.K. نے 10 مارچ 2023 کو منعقدہ انڈین یونین مسلم لیگ کی نیشنل کانفرنس میں شرکت کی اور اختتامی خطاب کیا تھا۔ اس وقت لیگ کی جانب سے نے M.K. اسٹالن سے مسلم قیدیوں کی رہائی کی درخواست کی تھی۔ آج کے وقف بورڈ کے چیئرمین M. عبد الرحمان نے اس سلسلے میں ایک کانفرنس کی قرارداد پیش کی۔ اسے مسلم کمیونٹی نے قبول کیا اور خوش آمدید کہا۔ اس پر وزیر اعلیٰ نے بھی مناسب اقدام کا وعدہ کیا تھا۔ سین کے بعد تامل ناڈو کے وزیر اعلیٰ نے قیدیوں کی رہائی کے لیے حکومت کا فیصلہ گورنر کو بھیجا، لیکن گورنر نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ انڈین یونین مسلم لیگ کی جانب سے بھی گورنر کو ایک درخواست بھی بھیجی گئی، اس پر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس صورتحال میں کمیونٹی کے نمائندوں نے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی اور کمیونٹی سے جڑے اس مسئلے کو دہرایا۔ انڈین یونین مسلم لیگ کے ریاستی پرنسپل نائب صدر بھی اس وفد میں موجود تھے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ نے کمیونٹی کے نمائندوں کے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے ایک اچھے فیصلے کا اعلان کیا ہے اور مسلم قیدیوں کو طویل مدتی پیرول دینے کا اعلان کیا ہے۔ طویل المدتی پیرول کے لیے عدالت سے رجوع کرنے والے قیدیوں کی رہنمائی کرنے والے وزیر اعلیٰ کے اس انسانیت سوز اقدام نے کئی خاندانوں کے لیے خوشی کا موقع فراہم کیا ہے۔ خوشی کے آنسو اب ان خاندانوں میں چھلک رہے ہیں۔ نہ صرف یہ خاندان بلکہ اقلیتی برادری بھی تامل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کو مبارکباد دے رہی ہے۔ آجہانی کلائنجر M. کروناندھی ہی کی طرح وزیر اعلیٰ M.K. اسٹالن کی حکومت بھی عوام کے تئیں رحم دل ہے، جس کے لیے قیدیوں کے اہل خانہ وزیر اعلیٰ کے مشکور ہیں۔ تامل ناڈو کی مسلم کمیونٹی وزیر اعلیٰ کو تہ دل سے مبارکباد دے رہی ہے۔ انڈین یونین مسلم لیگ بھی تامل ناڈو کے عزت مآب وزیر اعلیٰ کو نیک تمناؤں کا پیغام دینا چاہتی ہے، جو معاشرے کے تمام لوگوں کو مساوی نظریہ کے ساتھ گلے لگاتے ہیں۔ نظام آباد جماعت اسلامی تلنگانہ کے صدر خالد مبشر الظفر، محمد رشاد الدین مانوین امیر حلقہ تلنگانہ اور عبد الرحمان داؤدی و دیگر نے SIO کے دفتر میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ریاستی اور مرکزی مسائل کے حل کے لیے جماعت اسلامی کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے نظام آباد میں سعد اللہ حسینی ITI کی کشادگی درگاہ بڑا پہاڑ کی آمدنی نظام آباد میں خرچ کرنے اور ڈائٹ کالج میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی، اردو میڈیم اساتذہ کی جائیدادوں کے تقرر اور خانگی تعلیمی اداروں میں ریزرویشن کے نام پر حاصل کیے جانے والے روپیوں کی روک تھام و دیگر کا تفصیلی ذکر کیا اور نظام آباد میں دن بہ دن نشہ آور اشیاء کے کاروبار میں اضافہ اور طلبہ کو متاثر کرنے والے کاروبار کو روک تھام کے لیے اقدامات کرنے کی پولیس کے اصلاحات اور مرکزی ڈرائیورز قانون کے حل کا بھی مطالبہ کیا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں مختلف طبقات میں عدم تحفظ
اور بدامنی کا ماحول پیدا ہو۔ ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ کانگریس کی حکومت سے جو کچھ مثبت عوام نے توقعات کی ہیں وہ توقعات فضائی طاقتوں سے مستقل لا تعلقی کی بنیاد پر ہیں۔ اگر مستقبل میں کبھی بھی کوئی صورتحال بھی ہو تو جیسے کہ ہمارے ہردل عزیز چیف منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا، انہیں اپنے اس وعدے کو وفا کرنا چاہیے کہ وہ فضائی جماعتوں اور ان کی جانب سے لائے جانے والے ایجنڈوں سے یا تو بے تعلق رہیں گے اور اگر موقع رہا تو اس کی مخالفت کریں گے۔ بی ایس پی لوک سبھا انتخابات میں تنہا مقابلہ کرے گی۔ مایاوتی مذکورہ بہوجن سماج پارٹی بی ایس پی نے 2019 کا لوک سبھا الیکشن سماج وادی پارٹی کے ساتھ اتحاد میں لڑا تھا۔ لکھنؤ بی ایس پی سربراہ مایاوتی نے پیر کے روز کہا کہ ان کی پارٹی مجوزہ لوک سبھا انتخابات میں تنہا مقابلہ کرے گی، مگر انہوں نے انتخابات کے بعد اتحاد سے بھی انکار نہیں کیا۔ اپنی سالگرہ کے موقع پر رپورٹرز سے بات کرتے ہوئے واضح طور پر انہوں نے اپنی سیاست سے ریٹائرمنٹ کے متعلق میڈیا کے بعض گوشوں سے آنے والی رپورٹس کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی اپریل اور مئی میں ہونے والے لوک سبھا انتخابات میں کسی کے ساتھ نہیں ہاتھ ملا رہی ہے اور تنہا مقابلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی انتخابات کے بعد صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتحاد پر غور کرے گی۔